اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا صدق اللہ العظیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ وَقُلْ اے نبی آپ کہہ دیجئے لِعِبَادِی میرے بندوں سے یقولو کہ وہ وہی بات کہیں الَّتِی جو ہی احسن اچھی اور بہتر ہو۔ اِنَّ الشَّیطَانَ يَنزَغُ بَینَہُم بے شک شیطان تو لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، ینزغ وہ فساد ڈالتا ہے، ان الشیطان بے شک شیطان کان للانسان عدوا مبینا انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، ان یشأ یرحمکم اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے، او ان یشأ یعذبکم اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا اور ہم نے آپ کو ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وما ارسلناک اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر وکیلا ذمہ دار بنا کر۔ اس سے قبل آیات میں کفار کی بیکار باتیں اور نبی علیہ السلام کو طرح طرح کے الزامات لگانے کا ذکر تھا، اور اسی طرح سے بعث بعد الموت کا انکار اس کو ذکر کیا گیا۔ تو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار انہیں سمجھائیں گے، وہ آپ کو جادوگر کہیں گے، کاہن کہیں گے، پریشان کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تنگ آ کر یا اسی طریقے سے اے مسلمانوں جب تم نبی کا یہ کام کرو گے اور تبلیغ کرو گے، پیغام پہنچاؤ گے تو ہر طرح کے لوگ ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تنگ آ کر سخت لہجہ اختیار کر لو، سخت بات کہہ دو، اس لیے کہ جو سخت بات ہے وہ تو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، انسان ضد پر بھی اتر آتا ہے، حق بات کا انکار بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اے نبی آپ بھی اور اسی طریقے سے جب عام لوگ جو ہیں وہ دعوت دینا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے بات کریں، بڑے معقول لہجے میں بات کریں، جو منکرین کے اعتراضات ہیں بڑے اچھے انداز میں پہلے ان کا جواب دیں، ان کو سمجھائیں، سیدھے راستے کی طرف لے کر آئیں۔ ورنہ جہاں تک معاملہ ہے شیطان کا، شیطان تو بھٹکانا چاہتا ہے، فساد پھیلانا چاہتا ہے، لڑائی کروانا چاہتا ہے، اس طرح کی باتیں زبان سے نکلوانا چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت سے دور چلے جائیں، اس لیے کہ انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے، ہمیشہ کوئی وار جو ہے وہ خالی جانے نہیں دیتا۔ حدیث میں آتا ہے القیلولۃ من داب الصالحین کہ دوپہر کو جو سونا ہے وہ نیک لوگوں کی عادت ہے۔ تو آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سو رہا تھا اور دیوار کے سائے میں سو رہا تھا، تو اچانک جو ہے ایک شخص نے اسے اٹھایا اور کہا کہ بھی یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ دیوار گرنے والی ہے۔ تو وہ شخص وہاں سے اٹھ گئے اور وہ دیوار گر گئی۔ کہا بھی کہ تم کون ہو؟ کہا چھوڑو اس بات کو، میں کون ہوں، تم بچ گئے بس۔ کہا نہیں بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ کہا کہ میں شیطان ابلیس ہوں۔ کہا ابلیس ہو تو مجھے کیوں بچایا؟ کہا اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے دیوار کے نیچے دب کر جو مر جائے وہ شہید ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں شہادت کا درجہ مل جاتا، اس لیے تمہیں جگا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان کبھی نہیں چاہتا، وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کسی کو کافر نہ بنا سکے تو گنہگار بناتا ہے، اور بغیر توبہ کے اس کی کوشش ہے کہ انسان چلا جائے۔ اس لیے انسان سوچتا ہے بس اب توبہ کرتا ہوں، اب توبہ کرتا ہوں، ابھی بہت عمر باقی ہے، اور اسی دھوکے کے اندر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ربکم اعلم بکم تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کیسے ہیں۔
تم شیطان کے راستے پر چل رہے ہو یا رحمان کے راستے پر چل رہے ہو۔ اگر رحمان کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ رحم فرمائے گا، اور اگر شیطان کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ عذاب دے گا۔ اور فرمایا کہ اے نبی، آپ کا کام، اے ایمان والو، تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ حضرات انبیاء علیہم السلام چونکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھے، اس لیے یہاں پر ذکر فرما دیا کہ رب تو سب جاننے والا ہے، اس لیے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اس نے کتابوں کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، انبیاء کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ یہاں پر خاص طور پر زبور کا ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زبور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی خلافت کا ذکر موجود ہے، اس لیے کہا کہ دیکھ لو اس میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے اللہ زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائے گا، اور قرب قیامت ایسا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی نشانیاں بھی، صحابہ کا ذکر بھی اس کتاب کے اندر موجود تھا، ویسے ہی یہاں پر ذکر فرما دیا اور کہا کہ تمام انبیاء کو ماننا مومن مسلمان ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من رسول، کسی ایک رسول کا انکار بھی انسان کو کافر بنا سکتا ہے، لہٰذا تمام انبیاء کی تعظیم اور تمام انبیاء علیہم السلام کی عزت اور ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو باقی نبیوں کی ہم تعظیم نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں۔ تمام انبیاء، قرآن میں آتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، ہم نے انبیاء کو ستاروں کی طرح بنایا، اور ستارے جو ہیں کوئی کم چمکتا ہے کوئی زیادہ چمکتا ہے، اس لیے کچھ زیادہ فضیلت والے ہیں، کچھ ان کے مقابلے میں کم فضیلت والے ہیں، لیکن عام انسانوں سے سبھی بہت اعلیٰ ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی، اس میں چونکہ نشانیاں بھی موجود تھیں۔ تو بہرحال ساری بات کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بڑے حکمتانہ انداز میں لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اور بات اسی وقت اثر کرتی ہے جب انسان کا خود بھی عمل ہو، اس لیے ساری باتوں کو سمجھا بھی جائے اور آگے پہنچانے کی کوشش بھی کی جائے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔